الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1923 میں 20 سے 21 تک اور 23 تک برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا، اور اس کی تفصیلات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے قلنسوہ ایک یہودی کو سلطان عبدالحمید کے پاس بھیجا جو خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ تھے، اور ان سے کہا کہ ترکی کے ذمے جتنے قرض ہیں وہ ہم ادا کر لیں گے، لیکن ہمیں آپ ایک چھوٹی سی زمین فلسطین میں الاٹ کر دیں تاکہ ہم اس میں اسرائیل کی بنیاد رکھیں۔ تو عبدالحمید پاشا نے اس کو کہا کہ یہ ریاست میری لاش پر بنے گی، اور پھر ٹھیک چند سال کے بعد وہی قلنسوہ برطانیہ کی حکومت کے سارے اخراجات ادا کر کے وہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا خط خود لے کر سلطان عبدالحمید کے پاس آیا، اور جنرل بالفور نے برٹش فارن پالیسی کے اندر یہ بات لکھی کہ ہمارے حق میں وہ یہودی جو فلسطین میں ہے وہ ہمارے حق میں ہے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی اکثریت فلسطین میں یا جزیرۃ العرب میں اگر ہو تو وہ ہمارے مفادات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی ترتیب میں چونکہ برطانیہ کے قبضے میں یہ پورا علاقہ تھا، 1935 میں فلسطین کے انتداب کے موقع پر 40% فلسطین کی زمین اسرائیل کے لیے برطانوی حکومت نے لکھ دی، اور طرح طریقے سے انہوں نے مختلف حربوں کے ذریعے وہاں سے مسلمانوں کے انخلا کو یقینی بنایا، چونکہ ایک تحصیلدار ان کا تھا، ڈپٹی کمشنر ان کا تھا، اور ان سارے مقامات پر انتہائی سفاکی اور انتہائی برے رویے کے ذریعے برٹش حکومت نے یہودیوں کا ساتھ دیا۔ اس کی تفصیلات بڑی بھیانک ہیں، یہاں تک کہ مہاجرین کے وہ کیمپ جو ویر یاسین کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ان میں فلسطینی عورتوں کے ننگے جلوس نکالے، اور اس طرح اس استبدادی نظام کو، سامراج کے برطانیہ کے نظام کو ان غریب لوگوں کے خلاف استعمال کیا میں رہتے تھے جو ان کا آبائی وطن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کے وہ جس امت کی طرف بھیجا، اگر ان لوگوں نے اس رسول کو تسلیم نہیں کیا تو پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کی سنت کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صاف کہتے ہیں کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، اور ان کو نشانی بنایا گیا۔ وہ بھی ایک عورت کی، ایک ماں کی چیخ تھی کہ جو بنی اسرائیل کے زوال کو دیکھ رہی تھی، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کو اب نہیں بچایا جا سکتا ہے، تو اس وقت عمران جو ہے اس نے یہ دعا مانگی کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبلہ منی۔ قوموں کو کوئی شخصیت ہی بدل سکتا ہے، قیادت بدلتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ان کو تبدیل کرے گا۔ اور جب وہ
بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھا، اور انہوں نے یہ کہا، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ انی سمیتها مریم وانی اعیذها بک ومن ذریتها من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم کے اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی چیخ کو، لوگ کہتے ہیں عورت کی حیثیت کیا ہے، اس کو قبول کیا اور بی بی مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنا کر بھیجا، بالکل آخری نشانی۔ یکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ بات کرتے ہیں پنگوڑے میں، گود میں بھی، اور کہولت کی عمر میں، یعنی 32 سال کے بعد جب وہ اٹھائے گئے تو وہ واپس آئیں گے۔ یہ جو ایسٹر کا تہوار مناتے ہیں، یہ قیام المسیح کے نام سے ہے کہ 3 دن کے بعد وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہ کوئی پھانسی دی گئی ہے نہ قتل کی، مجھے اللہ اپنے رب نے اٹھا لیا۔ اور قرآن واضح طور پر فرماتا ہے کہ وما قتلنا، انہوں نے ان کو قتل نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ صلیب پر لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، ہم نے ان کو شک میں ڈال دیا۔ وما قتلوہ بل رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ وما قتلوہ یقینا، اور یہ یقینی بات ہے کہ وہ قتل نہیں کیے گئے۔ دوسری بات جو قرآن فرماتا ہے کہ تیسری بات کہ یعلم الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، حضرت مسیح علیہ السلام کو قرآن کا بھی حافظ، کتاب کا بھی حافظ بنایا گیا ہے، حکمت بھی دی گئی ہے، اور تورات اور انجیل کا بھی وہ حافظ ہے۔ تو بڑے واضح الفاظ میں یہ بات آتی ہے۔ 104 احادیث کی روایات ہیں، ان میں سے کوئی 54 کے قریب وہ روایات ہیں کہ جس میں حضرت امام مہدی کا بھی ذکر ہے، اور بخاری شریف کی شرط کے اوپر جو روایت موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کی اور دجال کی، وہ تو بڑی متواتر روایات سے ثابت ہے۔ ان میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ امامکم منکم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو تمہارا جو ان کا امام ہوگا وہ تم میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی کو وہ خود آگے کریں گے، اور ان کا نام محمد ہے، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں نشانیوں میں بڑی ثقہ روایات اور تواتر کے ساتھ احادیث میں موجود ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اور باقی تمام ائمہ کا، سوائے ابن حجر عسقلانی کے اور ابن خلدون کے، باقی سب کا اس پر اتفاق ہے کہ امام مہدی کو ماننا واجب ہے، کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے اور اس بات کو رکھا جاتا ہے۔ امام مہدی کے آنے کا وقت دراصل اب لگتا یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ جو ہے وہ اس کی ریوائول کے ساتھ ہی جو اردوان کے بعد جو آدمی ہمیں نظر آتا ہے یا خود اردوان کے قریب کے افراد میں سے، وہ وہی شخص ہوگا جو کہ شام، ترکی اور سارے عالم اسلام کا وہ رہنما ہوگا۔ پورا عالم اسلام اب یہ سمجھتا ہے کہ ان کی 56 ملکوں کا ایک سربراہ ہونا چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے، اور ان کی ایک وزیر خارجہ ایک ہونا چاہیے۔ ان کے جو 75 لاکھ فوج ہے اس کا ایک سپہ سالار ہو، اور وہ جو سمندروں کے بندرگاہوں کے مالک ہیں اور دنیا میں رستوں کے مالک ہیں، ایشیا اور افریقہ اور یورپ اور ان سارے بر اعظموں میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جو موجود ہے اور با اقتدار ہے، ان ساری چیزوں سے یہ تقاضا سامنے آتا ہے کہ ان کا کرنسی نوٹ ایک ہو، ان کی تعلیمی پالیسی ایک ہو، اور ان 4 مشترکات میں اگر وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی سپر طاقت نہیں بن سکتا ہے۔ اور یہ خلافت عثمانیہ کی ریوائول کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ اس وقت دنیا کے لوگ جس طرح
موجودہ ترکی کے اندر نئے انقلاب کو لوگ خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت قریب ہے۔ میں تو صرف دو استدلال رکھتا ہوں، ایک یہ کہ قرآن کی ایک آیت تھی الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، فرعون کی جب موت کا وقت آیا تو قرآن میں تقریباً 3500 سال پہلے اس کے غرق ہونے کے واقعے کے اوپر یہ لکھا گیا، اور آج ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب 1910 میں فلیکسرر نے میڈیکل کالجز کا سلیبس بنا تو جورسپروڈنس شامل کی، 1917 میں سر آرتھر نے فرعون کی اس لاش کو ابو زنیمہ ینبوع الفرعون سے دریافت کیا، آج وہ مصر میں ہے، 52 فرعونوں کی اور لاشیں بھی برٹش میوزیم میں موجود ہے، اور اس وقت میڈیکل سائنس اتنی آگے جا چکی تھی کہ وہ یہ شناخت کرے کہ یہ لاش کس کی ہے، اس کی موت کی وجہ کیا ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہے سر آرتھر نے لکھی، اور جب علاج کے لیے اس کو فرانس لے جایا گیا 4000 سال کے بعد، تو جب اس کا پاسپورٹ بنایا گیا اس موقع پر مورس کاوبائے نے اس کا علاج کیا اور اس نے اسلام قبول کیا، اور اس کی کتاب ہے اسلام، قرآن، بائبل اور سائنس، اس کی سارے مندرجات پر آدمی حیران ہوتا ہے، یہ اسی وجہ سے ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1.5 دن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی عمر، اور قرآن میں 1 دن اللہ تعالیٰ کا 1000 سنۃ کا ذکر ہے، کانا یومن مقدارہ 1000 سنہ، تو 1.5 دن کا مطلب ہے 1500 سال، تو 1442 ہجری ہے ابھی، اور تقریباً 8 سال کے اندر امکانات ہے کہ امام مہدی بھی، اور یہ جو موبائل ٹیلی فون ہے اور یہ جو انتہائی درجے کی یعنی بریکنگ نیوز کی خبریں ہر آدمی کے کان تک اور آنکھوں تک پہنچتی ہیں، تو بالکل یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ ایک آدمی آسمانوں سے اتر رہا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتے کے کندھوں پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوگا، ہبل ٹیلیسکوپ اس کو محفوظ کرے گی، اور وہ جب شام میں اترے گا وہاں سریانی زبان بولنے والا ایک پورا محلہ موجود ہے جس کی 500 کے قریب افراد ہے۔ میں نے ایک ٹیکسی کے ڈرائیور سے اس وقت پوچھا، اور اسلام اور عیسائیت کی کتاب میں اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی سریانی زبان کے ساتھ اسی محلے میں تشریف لائیں گے، اور جو شام کے اوپر حکمران ہوں گے یا تسلط ہوگا عالم اسلام کا، اس وقت نماز فجر کی یا مغرب کی امامت جو ہے وہ امام مہدی فرما رہے ہوں گے، اور دنیا ایک بہت بڑے ٹرمائل اور جنگ سے گزر رہی ہوگی۔ اس موقع پر ملحمۃ الکبریٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں آئیں گے، اور پوری دنیا ان کو یعنی یہ جو عیسائیوں کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن کہ وہ آخرت کے قریب سب اس پر یہاں تک کہ ایمان لائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے قریب وہ اتریں گے تو ایمان لائیں گے، اور اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان تمام یہود کو اور نصارہ کو ہلاک کر دے گا، کیونکہ وہ ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو یہ ریوائول کا یہ وقت جو ہے اب اگلے کیونکہ 40 سال انہوں نے گزارنے ہیں، تو 42 اور 40 یہ 82 سال جو ہے، اور اس کے بعد پھر کائنات 18 سال اور رہے گی، تو اگر ابھی اس وقت نازل ہو تو اگر وہ 8 سال بعد ہو تو پھر قیامت اور انسانی زندگی میں 10 سال کا فرق اور رہ جائے گا۔ انوائرمنٹ کا بھی یہ نشانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ 10 لاکھ سال میں جو پریزرویشن تھی کلائمیٹ کی وہ 10 سالوں کے اندر 2010 تک وہ تمام پگھل چکی ہے، اور زمین پر بہت بڑا ڈیزاسٹر جو ہے وہ ماحولیاتی سائنس کے اندر برپا ہو چکا ہے، اور اس کو سنبھالنے کے لیے الگور نے بہت بڑی پریزنٹیشن بھی پیش کی ہے جس کو انعام بھی ملا ہے، لیکن ان کے جواب میں جو انتظامات چاہیے اس کے لیے نہ امریکہ تیار ہے نہ چائنا، اور دنیا کے ایسے ملک جو ICUM کے وہ سگنیٹریز نہیں ہیں ان میں 20 ملک ایسے ہیں جو کہ ہیوی انڈسٹری میں انوالو ہے، اس وقت اوزون کی لیئر کو تباہ کر رہے ہیں، اور ان کا دھواں ان کا گند جو ہے اس کائنات کو تباہی کے راستے پر لے جا رہا ہے۔
یہاں تک کہ موجودہ موسم میں جو برف باری ہوئی ہے اس میں 1.5 کروڑ افراد خود امریکہ میں انٹرنلی IDPs ہیں، انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل ہیں، اور اس پرسنز ہیں، اور اس کے نتیجے میں 1.5 کروڑ افراد بغیر کسی جنگ کے صرف ماحولیات کی وجہ سے اپنے علاقوں کو چھوڑے، تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی تباہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رستے پر قائم رہنے کی اور اس عظیم دین جو انسانیت کا دین ہے اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو انسان اچھا انسان نہیں ہے وہ اچھا مسلمان بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب